شاہ فیصل بن عبدالعزیز سے اس کے دفتر میں ایک دن سعودی آئل کمپنی آرامکو کا ایک اعلیٰ عہدیدار ملنے کے لیے آیا۔ اس نے شاہ سے کہا، جناب سعودی علماء نے ونیلا فلیور پر پابندی لگا دی ہے۔ سعودی عرب میں ہمارے لوگ آئس کریم، کھانوں اور کیکس میں اس کا بہت استعمال کرتے ہیں، اس پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ یہ شخص سعودی عرب میں آرامکو کمپنی کا نائب صدر مائک امین تھا۔ One day, I get a telephone call from our people in Dhahran and says, Mike, they're banning vanilla. The vanilla extract is being banned. I said, why? He said, well, it's got a little alcohol in it. سعودی عرب میں قائم اس آئل کمپنی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں یورپینز، امریکی اور کچھ دوسرے غیر ملکی کام کرتے تھے اور انہیں ونیلا فلیور بہت پسند تھا۔ ان کے لیے یہ پابندی ان کے کھانوں ہی کو بدمزہ کرنے والی بات تھی۔ And you know, they're going crazy now. Anything with anything, any alcohol in it, anything. And they're saying to me, look, we can't make ice cream, we can't make bread, we can't make cakes, we can't go. It's a big problem. We've got to do something about it. دراصل اس پابندی کے پیچھے سعودی علماء کی دلیل یہ تھی کہ ونیلا فلیور میں الکوہل کے جزیات، ایکسٹریکٹس استعمال ہو رہے ہیں۔ آرامکو کے وائس پریزیڈنٹ کے مطابق شاہ فیصل نے اسی وقت فون اٹھایا اور ونیلا پر پابندی کا فیصلہ واپس کروا دیا۔ And he was amazing. He was amazing, really. He picks up the phone and the vanilla was allowed in. اس فوری فیصلے سے سعودی عرب میں ونیلا فلیور تو بچ گیا، لیکن شاہ فیصل اور سعودی علماء کے تعلقات کا بدمزہ فلیور اور بھی کڑوا ہو گیا۔ یہاں تک کہ سعودی علماء اور آل الشیخ نے زمین کی گردش کو مسترد کیا، ٹی وی اسٹیشن کے قیام پر ہنگامہ کھڑا کیا اور خواتین کے حقوق کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ شاہ فیصل نے ان جذبات سے بپھرے ہوئے بحرانوں کا مقابلہ کیسے کیا؟ پھر وہ کون سی آگ تھی جس کے بعد شاہ فیصل کے ہونٹوں سے ہنسی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز شاہ فیصل کون تھا کی چوتھی قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ انیس سو 1964 میں جب شاہ فیصل سعودی عرب کا بادشاہ بنا تو اس کے سامنے 4 بڑے چیلنجز تھے جو اسے ہر حال میں فیس کرنا ہی تھے۔ پہلا چیلنج تھا سعودی علماء کو ناراض کیے بغیر سعودی معاشرے میں نئی اصلاحات لانا اور اس دوران کمیونسٹ انقلابیوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہی مصر میں جمال عبد الناصر اور جنرل نجیب بادشاہت کا تختہ الٹ کر ایک سوشلسٹ انقلاب لا چکے تھے، جس کے بعد عرب دنیا کے تمام بادشاہوں کو یہی خطرہ تھا کہ ان کے لوگ بھی کہیں بادشاہت کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں۔ شاہ فیصل کو ایسے جذباتی انقلابی سعودی نوجوانوں کے لیے جدید ریفارمز بھی کرنا تھی تاکہ انہیں کسی بغاوت کے بغیر ہی وہ سب کچھ مل جائے جو وہ انقلاب کے ذریعے حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اور اسی دوران اسلام پسندوں کی ناراضگی کے بھاری پتھر کو بھی اسے اٹھانا تھا، کیونکہ وہ جدید اصلاحات کو غیر اسلامی سمجھ رہے تھے۔ تو یہ ہو گیا دوستو پہلا چیلنج۔ شاہ فیصل کے سامنے دوسرا چیلنج سعودی عرب کے ہمسایہ ملک یمن میں 1962 سے جاری خانہ جنگی تھا۔ اس سول وار میں کچھ ایسے گروپس بھی تھے جو سعودی عرب کے خلاف تھے اور انہیں مصر سے بھرپور مدد مل رہی تھی۔ شاہ فیصل کو انہیں بھی طاقت میں آنے سے روکنا تھا تاکہ سعودی عرب کے بارڈر پر اس کے دشمن حکومت کہیں وجود میں نہ آ جائے۔ اسی طرح اس کے سامنے تیسرا بڑا چیلنج تھا اسرائیل کی بڑھتی ہوئی طاقت سے عرب ممالک کو بچانا، کیونکہ اسرائیل امریکہ کی در پردہ اور کبھی اعلانیہ مدد سے اپنا رقبہ بڑھاتا چلا جا رہا تھا اور ان منصوبوں پر کام کر رہا تھا۔ شاہ فیصل کے سامنے چوتھا بڑا چیلنج تھا ایک مسلم بلاک کا قیام، جس میں عرب ممالک کے علاوہ غیر عرب مسلم ممالک جیسا کہ پاکستان اور انڈونیشیا وغیرہ کو بھی شریک کیا جائے۔ شاہ فیصل اس مسلم بلاک کے ذریعے مسلمان ممالک کو ایک عالمی طاقت بنانا چاہتا تھا تاکہ وہ اسرائیل جیسے چیلنجز کے مقابلے پر متحدہ محاذ قائم کر سکے۔ تو ان 4 چیلنجز کے ساتھ شاہ فیصل نے اپنی بادشاہت کا آغاز کیا۔
اپنی حکومت کے پہلے ہی برس اسے پہلے چیلنج سے واسطہ پڑ گیا، یعنی علماء کے ساتھ اس کی کشمکش شروع ہو گئی۔ ویسے بھی دوستو وہ بادشاہ بننے سے پہلے ہی علماء کی مخالفت کے باوجود سعودی عرب میں لڑکیوں کے سکولز قائم کر چکا تھا، جس کی کہانی آپ پچھلی قسط میں دیکھ چکے ہیں۔ اب جب کہ وہ بادشاہ بن گیا تھا تو اس نے نئی اصلاحات کا عمل اور بھی تیز کر دیا، لیکن ان اصلاحات کے خلاف مذہبی طبقے کی مزاحمت بھی فوری طور پر سامنے آنے لگی، بلکہ یہ طبقہ اب زبانی مخالفت سے آگے بڑھ کر تشدد، وائلنس پر اتر آیا تھا۔ اس متشدد رویے کا ایک عملی مظاہرہ تب ہوا جب سعودی عرب میں پہلا ٹی وی اسٹیشن قائم کیا گیا۔ شاہ فیصل نے اپنے ریفارم ایجنڈے کے تحت 1965 میں سعودی عرب میں ٹی وی کی نشریات کا آغاز کیا۔ شاہ فیصل کا خیال تھا کہ ٹی وی نشریات سے تعلیم کو فروغ ملے گا، اس کے علاوہ ٹی وی سے آل سعود کے کارناموں کی تشہیر بھی ہو سکے گی، جس سے سعودی حکومت مضبوط ہوگی۔ چنانچہ شاہ فیصل کے حکم پر ریاض میں پہلا ٹی وی اسٹیشن قائم کر دیا گیا، لیکن مذہبی طبقے کو شاہ فیصل کا یہ اقدام ایک آنکھ نہ بھایا۔ ٹی وی اسٹیشن کا قیام گویا مذہبی طبقے کے لیے ایک ریڈ لائن کراس کرنے جیسا عمل تھا۔ ان کی نظر میں ٹیلی ویژن حرام تھا کیونکہ اس پر انسانی تصویریں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ اب ان کے نزدیک جہاں تصویر حرام تھی تو اس لحاظ سے ٹی وی زیادہ حرام تھا۔ پھر وہ یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ ٹیلی ویژن سے فحاشی پھیلتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سخت گیر سعودی علماء ٹیلی ویژن کو شیطانی مشین سمجھتے تھے اور کہتے تھے۔ چنانچہ جب شاہ فیصل نے ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم کیا تو اس کی ٹرانسمیشن روکنے کے لیے سعودی عرب میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ تو دوستو یہاں آتا ہے شاہ فیصل کی زندگی کا سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ۔ وہ یہ کہ ان ہنگاموں میں آل سعود کے کچھ ایسے شہزادے بھی شامل ہو گئے تھے جو سخت گیر مذہبی خیالات رکھتے تھے۔ ایسے ہی ایک شہزادے کا نام تھا خالد بن مسعود ال سعود۔ خالد کا والد مسعود شاہ عبد العزیز کا بیٹا تھا، اس لحاظ سے خالد بن مسعود شاہ فیصل کا بھتیجا تھا۔ تو شہزادہ خالد نے تقریباً 100 افراد کے ساتھ مل کر سعودی ٹیلی ویژن اسٹیشن پر حملہ کر دیا اور یہاں اس نے فائرنگ بھی کی۔ ٹی وی اسٹیشن کی حفاظت کے لیے موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے حملہ آوروں پر جوابی فائرنگ کر دی۔ اب ہوا یہ کہ فائرنگ کے اس تبادلے میں خالد بن مسعود مارا گیا۔ ایک سعودی شہزادے کی اس موت نے سعودی عرب میں کوہرام برپا کر دیا۔ آل سعود میں بھی کئی لوگ اس واقعے پر شاہ فیصل سے سخت ناراض ہو گئے۔ شاہ کا سوتیلا بھائی مسعود بن عبد العزیز، جس کا بیٹا مارا گیا تھا، غصے میں بھرا ہوا شاہ فیصل کے پاس آیا اور اس سے بدلے کا انصاف مانگا۔ اس نے کہا جس سپاہی نے میرے بیٹے پر گولی چلائی ہے اسے بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے، لیکن شاہ فیصل نے اپنے بھائی کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا۔ اس نے کہا تمہارا بیٹا قانون توڑ رہا تھا، اس کے ساتھ بدقسمتی سے یہی ہونا تھا جو ہوا۔ یعنی شاہ فیصل نے ٹیلی ویژن والے معاملے پر کسی بھی کمپرومائز سے انکار کر دیا۔ شاہ فیصل کے اس سخت رویے کے بعد پھر کسی کو ہنگامہ آرائی کی جرت نہیں ہوئی۔ شاہ فیصل نے ٹیلی ویژن والے معاملے پر سٹینڈ تو لے لیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ علماء کا دباؤ مکمل طور پر نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ علماء آل محمد بن عبد الوہاب سے تعلق رکھتے تھے اور آل سعود کے ساتھ صدیوں سے اقتدار میں شریک کار تھے۔ سعودی عوام پر بھی ان کا گہرا اثر تھا، اسی لیے شاہ فیصل جہاں ایک طرف اصلاحات کر رہا تھا تو وہیں وہ ساتھ ساتھ آل الشیخ یعنی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش رکھنے کی بھرپور کوششیں کر رہا تھا۔ اس نے علماء کو مطمئن کرنے کے لیے ٹیلی ویژن پر رومانٹک سینز یا الشیخ کے مطابق خلاف مذہب کلپس دکھانے پر پابندی لگا دی تھی۔ ٹیلی ویژن پر قرآن حکیم کی تلاوت بھی باقاعدگی سے تسلسل سے نشر کی جانے لگی تھی۔ تمام غیر ملکی پروگرامز حتیٰ کہ بچوں کی معروف کارٹون سیریز مکی ماؤس بھی سینسر کر کے بچوں کو دکھائی جاتی تھی۔ ٹی وی کے علاوہ علماء کے حوالے سے دوسرا سینسٹیو پوائنٹ تھا خواتین کی ملازمت۔
علماء اب خواتین کی ملازمت کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، جبکہ شاہ فیصل تو خواتین کی ملازمت کے حق میں تھا۔ اسی کے دور میں سعودی خواتین کو جابز ملنا شروع بھی ہو چکی تھیں، حتیٰ کہ خواتین ٹیلی ویژن سکرین پر بھی اب دکھائی دینے لگی تھیں۔ نوال بخش وہ پہلی سعودی خاتون تھی جس نے 1966 میں ٹیلی ویژن پر پریزنٹر کی نوکری کی تھی۔ شاہ فیصل یہ سب اصلاحات اپنی نگرانی میں کروا رہا تھا، لیکن ساتھ میں وہ ایسے بیانات بھی دے رہا تھا جن سے صاف لگتا تھا کہ وہ سعودی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بار اس نے کہا کہ خواتین نئی نسل کی تعلیم اور دیکھ بھال کے لیے زیادہ مفید ہو سکتی ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ دفتروں اور ہوائی جہازوں میں ایئر ہوسٹس وغیرہ کی حیثیت میں کام کرنا ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح شاہ فیصل نے ایک شاہی حکم نامے کے ذریعے سعودی نوجوانوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے لباس اور رویے کا خیال رکھیں۔ سعودی عرب میں کرسمس ٹری بیچنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ سعودی ملازمین پر باجماعت نماز اور تعلیمی اداروں میں طالبات کے لیے پردہ بھی لازمی کر دیا گیا تھا۔ مذہبی میدان میں شاہ فیصل کا شاید سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اسی کے دور میں خانہ کعبہ کی توسیع کا کام مکمل ہوا۔ یہ کام شاہ فیصل کے والد عبدالعزیز ابن سعود کے دور ہی سے شروع ہو چکا تھا، لیکن رفتہ رفتہ تھوڑی رفتار سے جاری تھا۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کی تھی کہ وہ مسجد الحرام کی توسیع کے کام کو جاری رکھیں۔ شاہ فیصل نے 1973 تک اس پروجیکٹ کو مکمل کر لیا۔ اسی دوران خانہ کعبہ کے ارد گرد بہت سی عمارتیں گرا کر طواف کی جگہ کو بہت زیادہ وسیع کر دیا گیا تھا۔ پہلے طواف کی جگہ صرف 29,000 اسکوائر فٹ تھی، مگر 73 تک یہ جگہ 1,63,000 اسکوائر فٹ تک ہو چکی تھی۔ شاہ فیصل نے ایک اور کام یہ کیا کہ شاہی خاندان میں خادم الحرمین الشریفین کا ٹائٹل بھی متعارف کروا دیا۔ اس نے غلاف کعبہ، جسے کسوۃ الکعبہ کہا جاتا ہے، اس پر اپنا نام لکھوانے کے بجائے خادم الحرمین الشریفین لکھوانا شروع کر دیا، جبکہ اس سے پہلے کسوہ پر سعودی بادشاہ کا نام لکھا جاتا تھا۔ شاہ فیصل کے بعد کم از کم 3 سعودی حکمران دوستو اسی ٹائٹل کو سرکاری طور پر اختیار کر بھی چکے ہیں۔ مگر دوستو، شاہ فیصل کی طرف سے مذہب کی ساری خدمات اور اقدامات کے باوجود علماء کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا اقدام یا کوئی ایسا فتویٰ ضرور سامنے آ جاتا تھا جو شاہ فیصل کے لیے پریشانی بلکہ بعض اوقات شرمندگی کا باعث بھی بنتا تھا۔ ایسے فتووں میں پیش تھے معروف سعودی نابینا عالم دین عبدالعزیز ابن باز۔ ابن باز مدینہ کی اسلامک یونیورسٹی کے وائس ریکٹر تھے۔ وہ سعودی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے سرخیل تھے اور مذہبی طبقہ ان کے ایک ایک لفظ کو دل و جان سے تسلیم کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ آل شیخ کا حصہ تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ سعودی علماء میں ایک انتہائی طاقتور شخصیت تھے اور انہیں اگنور کرنا بادشاہ کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ علماء اکرام کے مطالبات حکومت تک پہنچانے کے لیے شاہ فیصل سے ملاقاتیں بھی کیا کرتے تھے۔ اب معاملہ یوں تھا کہ ابن باز جدید سائنسی تعلیم کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے ایک بار ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے ریاض یونیورسٹی کے پروفیسرز پر تنقید کی۔ انہوں نے لکھا، یہاں کے پروفیسرز ایک جھوٹ پڑھا رہے ہیں کہ زمین سورج اور اپنے مدار کے گرد گردش کرتی ہے۔ ابن باز نے لکھا کہ قرآن پاک، پیغمبر اسلام کی تعلیمات، مسلم سائنسدانوں کی اکثریت کا نظریہ اور اصل حقیقت یہی ہے کہ دراصل یہ زمین نہیں، سورج ہے جو اللہ کے حکم سے اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے، جبکہ زمین رکی ہوئی ساکن ہے اور ایک جگہ پر فکس ہے۔ ابن باز کا یہ نقطہ نظر 2 سعودی اخبارات میں شائع ہوا۔ جب شاہ فیصل کو علامہ ابن باز کی اس تحریر کا علم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ ان 2 اخبارات کی جو کاپیاں بھی ملیں انہیں فوری طور پر ضائع کر دیا جائے۔ شاہ فیصل کے حکم پر ان اخبارات کی تمام دستیاب کاپیاں ضائع کر دی گئیں، لیکن دوستو اس وقت تک تو ہونے کے قصے سبھی ہو چکے تھے۔ ابن باز کا فتویٰ نما آرٹیکل پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ اگلے دن مصری اخبارات نے اس خبر کو مرچ مسالہ لگا کر شائع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مصری صدر جمال عبد الناصر تو پہلے سے سعودی قوم کو ایک جاہل اور پسماندہ قوم کہا کرتا تھا۔ تو اس آرٹیکل کے بعد سے سعودی علماء اور بادشاہ کا مذاق اڑانے کا ایک آسان موقع اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔
یہی وجہ ہے کہ ابن باز کا یہ نقطہ نظر شاہ فیصل کے لیے بھی کافی امبیرسمنٹ، شرمندگی کا باعث بنا۔ دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ ابن باز نے کچھ دیر بعد اپنے اس نظریے کو بدل بھی لیا تھا۔ 1985 میں ابن باز نے مان لیا کہ زمین ہی سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اب ہوا یوں تھا کہ موجودہ سعودی بادشاہ شاہ سلمان کا بیٹا پرنس سلطان 1985 میں امریکی اسپیس شٹل ڈسکوری میں بیٹھ کر خلا کی سیر کو گیا۔ وہ پہلا عرب تھا جس نے خلا کا سفر کیا۔ اس نے تقریباً 1 ہفتے تک خلا کی سیر کی اور جب وہ زمین پر واپس اترا تو اس نے ابن باز سے خصوصی ملاقات کی۔ اس نے ابن باز کو بتایا کہ میں نے خلا میں جا کر اپنی آنکھوں سے زمین پر وہ لائن دیکھی ہے جو دن اور رات کو الگ کر رہی ہوتی ہے اور زمین اس دوران گھوم رہی ہوتی ہے۔ شہزادے کی گواہی تھی یا دوستو شاید کچھ اور، لیکن اس ملاقات کے بعد بن باز نے یقین کر ہی لیا کہ زمین گردش کرتی ہے۔ لیکن دوستو یہ تسلیم کر لینے والا واقعہ تو بہت بعد کا ہے۔ شاہ فیصل کی زندگی تک میں ابن باز کا سخت گیر رویہ بہرحال برقرار تھا۔ وہ اور دوسرے علماء قدم قدم پر شاہ فیصل کی ماڈرن ریفارمز کے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر بھی شاہ فیصل بہت محتاط انداز میں سعودی عرب کو ترقی دینے کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتا رہا۔ جیسے ٹیلی ویژن اسٹیشن بہرحال اس نے قائم کیا، خواتین کی تعلیم اور جابز کو کامیابی سے اس نے جاری رکھا اور اس طرح کے دوسرے اقدامات۔ لیکن جب شاہ فیصل علماء سے بچتا بچاتا یہ اقدامات اٹھا رہا تھا تو اسی وقت کچھ سوشلسٹ انقلابی خاموشی سے اسی کی فوج کو ساتھ ملا کر اسی کا تختہ الٹنے کی پلاننگ کر چکے تھے۔ وہ کیسے؟ انیس سو 1969 میں سعودی عرب کے کچھ فوجی افسران نے شاہ فیصل کی حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ لوگ مصر میں جمال عبد الناصر کے سوشلسٹ انقلاب سے متاثر تھے اور سعودی عرب میں بھی بادشاہت کا خاتمہ کر کے مصر ہی کی تاریخ دہرانا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جاتے، لیکن ہوا یہ کہ ان کی پلاننگ عمل کے سانچے میں ڈھلنے سے پہلے ہی ناکام ہو گئی۔ شاہ فیصل نے بغاوت کا علم ہوتے ہی تیزی سے کارروائی کی۔ اس کارروائی میں سعودی فورسز کے 28 لیفٹیننٹ کرنل، 30 میجر اور 200 دوسرے فوجی اہلکار گرفتار کر لیے گئے۔ لیکن دوستو اس سازش کی جڑیں صرف فوج میں نہیں تھیں بلکہ عوام کے بھی بہت سے طبقات اور بیرون ملک پڑھنے والے کئی سعودی طلباء بھی اس سازش کا حصہ تھے۔ سازشی فوجیوں کے بعد ان کے ہمدردوں کی گرفتاریاں بھی شروع ہوئیں۔ سعودی عرب کے 2000 طلباء جو بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے تھے انہیں بھی مختلف بہانوں سے ملک میں واپس بلایا گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ اس سازش میں ملوث کئی لوگوں کو سزائے موت دی گئی جن میں 2 کرنل بھی شامل تھے۔ یوں شاہ فیصل اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں کامیاب رہا۔ تو دوستو اس طرح شاہ فیصل نے اپنے پہلے چیلنج کو کامیابی سے عبور کیا، یعنی علماء سے لڑائی بھی نہیں کی اور دھیرے دھیرے جدید ریفارمز بھی جاری رکھیں۔ دوسری طرف سوشلسٹوں کو اس نے پوری طرح کچل کر رکھ دیا تھا اور آل سعود کے اقتدار کو اس دور کے سب سے طاقتور سرخ انقلاب سے بچا لیا تھا۔ اس کے بعد اب شاہ فیصل کے سامنے دوسرا چیلنج تھا یمن کی خانہ جنگی۔ یمن کی یہ خانہ جنگی شاہ فیصل کے بادشاہ بننے سے 2 برس پہلے شروع ہو چکی تھی جب وہ ابھی ولی عہد تھا، لیکن ڈیفیکٹو حکمران بھی وہی تھا، سارے اختیارات اسی کے پاس تھے۔ یہ معاملہ اس وقت زیادہ گمبھیر ہو گیا جب مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے یمنی حکومت کی مدد کے لیے 70,000 مصری فوجی یمن میں اتار دیے۔ یمن میں مصری ایئر فورس بھی تعینات کر دی گئی تھی جس کے طیارے سعودی عرب کے سرحدی علاقوں پر بمباری کرنے لگے تھے۔ یہ وہ معاملہ تھا جس سے شاہ فیصل کو ڈیل کرنا تھا اور اس نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے طاقت کے استعمال کا فیصلہ کیا۔ اس نے سعودی فوج کو متحرک کر دیا۔ شاہ فیصل نے مصر سے عارضی طور پر سفارتی تعلقات بھی ختم کر دیے۔ اس کشیدگی کی فضا میں یوں لگتا تھا کہ سعودی عرب اور مصر میں ایک جنگ چھڑ جائے گی، لیکن اس موقع پر امریکہ نے سعودی عرب کی بھرپور مدد کی۔ آپ جان چکے ہیں کہ سعودی عرب نے 1945 میں الدہران کی ایئر فیلڈ امریکہ کو دی تھی۔
उस दौर से अमरीकी तैयारे अद्दहरान में मौजूद थे। इन अमरीकी तैयारों ने यमन की सरहद के साथ पेट्रोलिंग करके सऊदी एयर स्पेस की हिफाजत करना शुरू कर दी। इसके अलावा अमरीकी हुकूमत ने शाह फैसल की दरख्वास्त पर कई मजीद लड़ाका तैयारे और बहरी जंगी जहाज भी सऊदी अरब भेज दिए। अमेरिका ने सऊदी इलाके नजरान में यमनी सरहद के साथ एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब करने की हामी भी भर ली थी। 1963 में जद्दा के करीब अमेरिकी और सऊदी पैराट्रूपर्स ने मशकें करके ताकत का मुजाहरा भी किया। अमेरिका की इन कार्रवाइयों से जमाल अब्दुल नासिर को यह पैगाम मिल गया कि उसकी सऊदी अरब में मुदाखलत उसे भारी भी पड़ सकती है। यही वजह थी कि मिस्र ने कुछ कदम पीछे हटाए और दोनों मुल्कों में जंग की जो नौबत आने वाली थी वो नहीं आई। फिर ये हुआ कि 1963 में यानी यमन की खाना जंगी शुरू होने के एक बरस बाद मिस्र और सऊदी अरब दोनों की तवज्जो यमन से हटने लगी। इसकी वजह थी दोनों मुल्कों बल्कि तमाम अरब दुनिया का वाहिद मुश्तरका दुश्मन यानी इसराइल। आप जानते हैं कि इसराइल के क़याम को अरबों ने पहले दिन से कबूल नहीं किया था उस वक्त तक, लेकिन अरबों की शदीद मुखालफत के बावजूद इसराइल 1948 में कायम हो चुका था। अलबत्ता तब भी अरबों को ये एडवांटेज हासिल था कि इसराइल का रकबा उनके मुकाबले में बहुत ही छोटा था और बैतुल मुक़द्दस समेत अरबों के कई अहम इलाके अभी तक इसराइल के पास नहीं थे। बैतुल मुक़द्दस और मगरबी किनारे पर उर्दन का कंट्रोल था और गज़ा पर मिस्र का। अपने छोटे रकबे को कुछ और फैलाने के लिए इसराइल उस वक्त मुसलसल हाथ पांव मार रहा था, जैसा कि 1956 में उसने सहराए सीना और नहर स्वेज पर कब्जे की कोशिशें भी की थीं, जो कि इन द लॉन्ग रन नाकाम हो गई थीं। इसी तरह चूंकि इसराइल की सरजमीन बहुत ही बंजर थी, जहां पानी ना होने के बराबर था, और आज भी यही सूरत हाल है, इसलिए इसराइल का एक खुफिया मंसूबा था कि वो शाम, इसराइल, फ़लस्तीन और उर्दन को सैराब करने वाले दरियाए उर्दन का रुख मोड़कर डाउन स्ट्रीम का पानी रोक देगा और अपने पास ज़ख़ीरा कर लेगा। 1963 में उसने पानी का रुख मोड़ने की इस प्लानिंग पर अमल शुरू कर दिया। इस दरिया का रुख मोड़ने का नतीजा ख़ास तौर पर शाम और उर्दन के लिए ज़राअत की तबाही की शक्ल में निकलता। इसराइल की इस प्लानिंग ने शाह फैसल और मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर दोनों को परेशान कर दिया। चुनाचे वो यमन में एक दूसरे के गिरेबान छोड़कर अपने मुश्तरका दुश्मन इसराइल से मुकाबला करने के लिए तैयार होने लगे। दोनों में कुछ मुलाकातें, डायलॉग्स भी हुए, लेकिन जब 1964 के आखिर में शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ बाज़ाब्ता बादशाह बन गया तो मिस्र और सऊदी अरब मज़ीद करीब आ गए और भाई भाई बन गए। वो इस तरह के अगस्त 1965 में जमाल अब्दुल नासिर जद्दा आया और शाह फैसल से मुलाकात की। इस मुलाकात के नतीजे में एक मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत मिस्र ने यमन से अपनी फ़ौज हटाने का वादा कर लिया। दूसरी तरफ शाह फैसल ने भी यकीन दिलाया कि वो यमन के साबिक शाह और उसकी फोर्सेस की मदद करना बंद कर देगा। यूं सऊदी अरब और मिस्र यमन की खाना जंगी से बाहर निकल आए और जंग के जो बादल खित्ते पर छाए हुए थे वो कुछ देर के लिए छट गए। वैसे हवाले के लिए दोस्तों आपको बताते चलें कि मिस्री फौज इस मुआहदे के बाद कुछ अरसा यमन में बहरहाल रही। यमन की खाना जंगी 1970 तक जारी रही। इस जंग में शुमाली यमन की नई अरब जमहूरिया को फतह मिली और बादशाहत के हामी हार गए थे। लेकिन इस सारे मामले से सऊदी अरब को फिर कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसका बॉर्डर महफूज हो चुका था। मिस्री फौज खाना जंगी ख़त्म होने से पहले ही यमन खाली करके जा चुकी थी। तो यूं दोस्तों 1965 में शाह फैसल ने मिस्र से मुआहदा करके यमन की खाना जंगी से जान छुड़ा ली थी, यानी अपना दूसरा चैलेंज भी कामयाबी से पूरा कर लिया था। लेकिन अब तीसरा चैलेंज सामने था और ये चैलेंज पहले दोनों चैलेंजेस से ज़्यादा पेचीदा था, यानी इसराइल का चैलेंज। 65 के जद्दा मुआहदे के सिर्फ 2 बरस बाद ही ये चैलेंज अपने तमाम तर खतरात के साथ हकीकत बनकर अरबों के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि इसराइल ने अपने 3 अरब हमसाया ममालिक पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। जंग शुरू हो चुकी थी।
5 جون 1967 کو اسرائیل نے پہلے مصر پر اور اس کے بعد شام اور اردن پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا حملہ اتنا اچانک تھا کہ مصر، شام اور اردن تینوں ملکوں کی فوجیں مل کر بھی یہودی ریاست کے مقابلے پر نہ ٹھہر سکیں۔ اسرائیل نے صرف 6 روز کے اندر مصر کے انڈر کنٹرول غزہ کے بعد صحرائے سینا، پھر اردن کے کنٹرول والے مغربی کنارے، بیت المقدس اور شام کی گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ یہ لڑائی سعودی عرب کی سرحدوں سے بہت دور جاری تھی، لیکن اسرائیل کی اس اچانک جارحیت کے جواب میں شاہ فیصل خاموش نہ رہ سکا، خاص طور پر اس وقت جب جنگ کے دوران اسرائیلی فوج نے اردن پر بھی حملہ کر دیا۔ فوجی لحاظ سے شاہ فیصل یہ سمجھتا تھا کہ اردن کا علاقہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک بفر زون ہے، لہٰذا اس بفر زون کی حفاظت بہت ضروری تھی تاکہ اسرائیل کو سعودی بارڈر سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رکھا جا سکے۔ اس لیے شاہ فیصل نے 3000 سعودی فوجی فوری طور پر اردن بھیج دیے۔ دلچسپ بات دیکھیے کہ یہ اردن وہی ملک تھا جس میں اس ہاشمی خاندان کی اب حکومت تھی جس سے شاہ فیصل کی ماضی میں دشمنی رہی تھی۔ شاہ فیصل کے دور میں اردن پر بادشاہ شاہ حسین بن طلال کی حکومت تھی جو شریف مکہ حسین بن علی کا پڑپوتا تھا۔ شریف مکہ سے ہی شاہ فیصل اور اس کے والد شاہ عبدالعزیز نے حجاز کا یہ پورا علاقہ چھینا تھا، لیکن اب سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے شاہ فیصل اسی خاندان کی مدد کے لیے فوج بھیج رہا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں دوستو، سیاست اور ملکی مفادات میں کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا، صرف مفادات کی اہمیت ہوتی ہے، جذبات کی ہرگز نہیں۔ تو شاہ فیصل نے اردن میں جو سعودی فوجی بھیجے تھے انہیں اردن کے دارالحکومت عمان کے قریب تعینات کر دیا گیا۔ اس تعیناتی کا مقصد یہ تھا کہ اگر اسرائیلی فوج عمان پر حملہ کرے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن ہوا یہ کہ اسرائیل نے عمان پر حملہ ہی نہیں کیا، اس نے اردن سے بیت المقدس، مغربی کنارہ اور کچھ دوسرے علاقے چھیننے کے بعد پیش قدمی روک دی۔ اس طرح سعودی فورسز اور اسرائیلی فوج میں براہ راست لڑائی کی نوبت نہیں آ سکی۔ دوستو، بھلے ہی اسرائیلی فوج نے عمان یا اردن پر قبضہ نہیں کیا تھا، لیکن اس جنگ میں انہوں نے عربوں کی طاقت پر ایک کاری ضرب ضرور لگائی تھی۔ اس لڑائی میں اسرائیل کے صرف 1000 کے لگ بھگ فوجی مارے گئے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں عربوں کا جانی نقصان 20000 سے بھی زیادہ تھا۔ پھر اسرائیل نے عربوں سے اتنا علاقہ چھین لیا تھا جو اس کے پہلے رقبے سے 3.5 گنا بڑا تھا۔ دوستو، اس تاریخی جنگ کے بارے میں ایک دلچسپ فیکٹ آپ کو اور بھی بتاتے ہیں۔ وہ یہ کہ اس جنگ کے دوران عرب ممالک نے امریکہ کا تیل روکنے کی بھی کوشش کی تھی۔ سعودی عرب سمیت کئی عرب ممالک نے امریکہ پر آئل امبارگو لگایا تھا، لیکن اس آئل امبارگو میں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ یہ امبارگو بغیر اسٹریٹجی کے الٹپ طریقے سے لگایا گیا تھا، اس لیے زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوا۔ تیل کی پابندی کے باوجود امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے تیل کی سپلائی جاری رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ مسلسل اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہا اور عربوں کو 67 کی جنگ میں بری طرح شکست کا مزہ چکھنا پڑا۔ لیکن مائی کیوریس فیلوز، عربوں کے لیے 67 کی شکست کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ وہ اسے آسانی سے بھلا دیں۔ اس لڑائی کے بعد جہاں اسرائیل میں فتح کے شادیانے بج رہے تھے، وہاں عرب گھرانوں میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ ہر جگہ سے انتقام کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ شاہ فیصل بھی انتقام لینا چاہتا تھا، لیکن جذباتی ہو کر نہیں بلکہ ایک ٹھوس اسٹریٹجی بنا کر۔ شاہ فیصل کے بارے میں آپ اس بائیوگرافی کے پہلے اور دوسرے حصے میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ ایک کامیاب جنگجو کمانڈر بھی تھا۔ بطور ایک جنگجو کمانڈر شاہ فیصل اس شکست سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہوا۔ کہتے ہیں 67 کی اس شکست کے بعد کسی نے اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا ذہن ہر وقت اسرائیل سے مقابلہ کرنے کے طریقوں پر غور کرتا رہتا تھا۔ اب اسرائیل سے اس کی براہ راست دشمنی کا آغاز ہو چکا تھا۔ شاہ فیصل نے اپنی حکومت کے 2 بڑے چیلنجز تو عبور کر لیے تھے، یعنی علماء اور انقلابیوں سے محتاط ڈیلنگ اور یمن کی خانہ جنگی سے چھٹکارا، لیکن 2 مزید چیلنجز ابھی باقی تھے۔
یعنی اسرائیل کے بڑھتے قدم روکنا اور مسلم دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے اسلامی بلاک بنانا۔ یہ چوتھا چیلنج زیادہ گمبھیر تھا کیونکہ مسلمان ممالک، خاص طور پر عرب ممالک، تو 6 دن کی عرب اسرائیل جنگ میں بدترین شکست کے بعد مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے تھے۔ ان ممالک کو مایوسی سے نکال کر پھر سے پرجوش کرنا اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا شاہ فیصل کے لیے زندگی کا سب سے بڑا چیلنج بن گیا۔ وہ اس چیلنج پر سوچ ہی رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام بیت المقدس میں ایک ایسا سانحہ پیش آیا کہ جس نے معاملات کی نوعیت ہی بدل کر رکھ دی۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ بیت المقدس میں آخر ہوا کیا تھا؟ شاہ فیصل نے امریکی حکومت کو کیا دھمکی دی تھی؟ پاکستان میں شاہ فیصل سمیت مسلم دنیا کے بڑے بڑے رہنما کیوں جمع ہوئے تھے؟ شاہ فیصل نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر کیسے مجبور کیا؟ اور آخر شاہ فیصل کو کس نے اور کیوں قتل کیا تھا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن شاہ فیصل کی بایوگرافی کے 5ویں اور آخری حصے میں۔ دوستو، اس دوران اگر آپ نے شاہ فیصل کی بایوگرافی کی تمام اقساط شروع سے نہیں دیکھی تو اس پلے لسٹ پر ٹچ کر لیجئے۔ یہاں جانیے کیا لارنس آف عربیہ نے سعودی عرب کے قیام میں مدد کی تھی، اور یہ رہی سلطنت عثمانیہ کے عروج کی مکمل کہانی۔